بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج ہم دی گریٹسٹ لائف ایور کے فیز 2 کے باب صوم میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے آئیے مختصراً باب دوم کو یاد کر لیں۔ گزشتہ باب میں ہم نے دیکھا تھا کہ پہلی وحی کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو۔ یہی وہ لمحہ تھا جب نبوت کی ذمہ داری پوری طرح شروع ہوئی۔ ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت علی رضی اللہ عنہا، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ شامل تھے۔ پھر اسلام کا پیغام آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہوا۔ ابتدائی 3 سال دعوت خفیہ رہی، دار ارقم میں تعلیم ہوتی تھی، قرآن کی آیات سکھائی جاتی اور ایمان کو مضبوط کیا جاتا۔ آج باب صوم میں ہم دیکھیں گے کہ یہ دعوت کس طرح مزید پھیلنے لگی اور کیسے اسلام کی روشنی دلوں کو بدلنے لگی۔ اسلام کا پیغام بہت سادہ تھا، اللہ ایک ہے، صرف اسی کی عبادت کرو، بتوں کو چھوڑ دو، ظلم کو چھوڑ دو، جھوٹ اور فریب کو چھوڑ دو۔ یہ پیغام صرف عبادت کا نہیں تھا، یہ پورے معاشرے کو بدلنے کا پیغام تھا۔ اسی لیے جب کچھ لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا تو قریش کو خطرہ محسوس ہونے لگا، کیونکہ اگر یہ پیغام پھیل جاتا تو ان کی طاقت، ان کی سرداری اور ان کا نظام بدل جاتا۔ لیکن اسلام کا پیغام دلوں میں اتر رہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت کے ذریعے کئی اہم لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ یہ سب بعد میں اسلام کے عظیم ستون بنے۔ یہ ہمیں ایک بڑا سبق دیتا ہے۔ ایک مخلص شخص اگر سچائی کے ساتھ دعوت دے تو وہ پوری تاریخ بدل سکتا ہے۔ دار ارقم وہ جگہ تھی جہاں ابتدائی مسلمان جمع ہوتے تھے۔ وہاں قرآن پڑھا جاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تعلیم دیتے تھے، ان کے دلوں کو مضبوط کرتے تھے۔ یہ صرف تعلیم کا مرکز نہیں تھا بلکہ تربیت کا مرکز تھا۔ وہاں ایمان کی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ آج بھی اگر ہمیں معاشرے کو بدلنا ہے تو سب سے پہلے دلوں کو بدلنا ہوگا۔ اسلام کے ابتدائی دنوں میں مسلمان بہت کم تھے، لیکن ان کے دل ایمان سے بھرے ہوئے تھے۔ ان کے پاس دولت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، لیکن یقین تھا، اور یقین دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ مکہ کے معاشرے میں ظلم عام تھا، غریبوں کو دبایا جاتا تھا، غلاموں کو ستایا جاتا تھا، عورتوں کو حقوق حاصل نہیں تھے۔ اسلام نے سب سے پہلے انسان کی عزت کو بحال کیا۔ اسلام نے کہا سب انسان برابر ہیں، کسی عربی کو عجمی پر کوئی برتری نہیں سوائے تقویٰ کے۔ یہ پیغام اس وقت کے معاشرے کے لیے انقلاب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں سب سے بڑی طاقت ان کا کردار تھا۔ لوگ ان کی بات اس لیے سنتے تھے کیونکہ وہ انہیں پہلے سے جانتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ شخص کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اسی لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام سنایا تو بہت سے دل فوراً متاثر ہو گئے۔ لیکن ہر سچائی کے ساتھ مخالفت بھی آتی ہے۔ قریش نے دیکھنا شروع کیا کہ اسلام آہستہ آہستہ پھیل رہا ہے۔ اب وہ پریشان ہونے لگے۔ انہوں نے مذاق اڑانا شروع کیا، انہوں نے الزام لگانا شروع کیا۔ کسی نے کہا یہ جادوگر ہے، کسی نے کہا یہ شاعر ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فاصبر ان وعد اللہ حق، صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یہ صبر ہی تھا جس نے اسلام کو مضبوط کیا۔ باب صوم ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دعوت کا راستہ آسان نہیں ہوتا۔ جو شخص حق کی بات کرے گا اسے آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اگر نیت خالص ہو تو اللہ راستہ آسان کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بدلہ نہیں لیا،
कभी सख्ती से जवाब नहीं दिया। उन्होंने हिकमत के साथ दावत दी। आज हमें खुद से एक सवाल करना चाहिए, क्या हम इस्लाम को सिर्फ सुनने तक महदूद रखते हैं या हम उसे अपनी ज़िंदगी में भी नाफिज करते हैं? सीरत का मकसद सिर्फ तारीख जानना नहीं, सीरत का मकसद अपने किरदार को बदलना है। अगर हम वाकई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो हमें उनके तरीक़े पर चलना होगा। बाब सौम का खुलासा ये है, इस्लाम की दावत खामोशी से फैल रही थी। चंद अफराद ईमान लाए, लेकिन उनका ईमान मजबूत था। दार अरकम तरबियत का मरकज़ बन गया। मक्का के मुआशरे में तब्दीली की इब्तदा हो चुकी थी और मुखालिफत के बादल भी जमा होने लगे थे। अगले बाब में हम देखेंगे कि जब दावत अलानिया हुई तो कुरैश का रद्देमल क्या था, किस तरह जुल्म शुरू हुआ, किस तरह मुसलमानों को तकलीफ़ें दी गई और किस तरह ईमान मज़ीद मजबूत हुआ। अल्लाह हमें सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखने और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। If this chapter touched your heart, don't forget to subscribe to Faiz Umair Official, share this video, and help spread the message of the Seerah.